حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 5واں سال تھا کہ ایرانیوں نے اور فارس کے کسرا نے ہرقل کے علاقوں پر حملہ کیا اور بیت المقدس سے بہت سے پادریوں کو قتل کر دیا اور اس کی بہت توہین کی اور ایک بہت قیمتی صلیب ان کی وہاں ہوتی تھی، اس کو وہ لے کر چلے گئے۔ فارس کے بادشاہ کا لقب کسرا تھا اور روم کے بادشاہ کا لقب قیصر تھا۔ روم کا ایک بادشاہ ماں کے پیٹ میں تھا کہ ماں کا انتقال ہو گیا تو شگاف لگا کر اس کو ماں کے پیٹ سے نکالا گیا۔ قصر کے معنی شگاف لگانے کے اور چیرنے کے آتے ہیں، تو اس کو چونکہ ماں کے پیٹ سے شگاف کے ذریعے سے نکالا گیا تھا تو اس واسطے اس کا لقب قیصر ہوا، اور وہ اس پر فخر بھی کیا کرتا تھا کہ اور لوگ تو ناپاک راستے سے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں اور میں اس طریقے سے ناپاک راستے سے باہر نہیں آیا۔ اور پھر ان کے تمام بادشاہوں کا لقب قیصر ہو گیا۔ قیصر کی حکومت بہت پھیلی ہوئی تھی۔ مصر کا علاقہ، شام کا علاقہ، یہ تمام کے تمام علاقے قیصر روم کے ماتحت تھے۔ ان کا اصل مرکز تو رومیہ تھا جو اٹلی کا دارالخلافہ ہے، لیکن انہوں نے جب ادھر قبضہ کیا اور یہ شام اور مصر کے علاقے ان کے ماتحت آ گئے تو یہاں حمص جو شام کا ایک مشہور شہر ہے اس کو بھی اپنا دارالسلطنت قرار دیا۔ تو ایک ان کا دارالسلطنت اس علاقے میں حمص تھا اور ادھر ان کا دارالسلطنت وہ اٹلی کے اندر رومیہ تھا۔ پھر رومیہ سے ان کا وہ دارالسلطنت منتقل ہو کر قسطنطینیہ آ گیا تھا، تو آخر میں ایک قسطنطینیہ اور ایک حمص، یہ ان کا دارالسلطنت تھا۔ جب فارس نے، کسرا نے رومیوں کے اوپر فتح حاصل کی تو اس سے مشرکین بہت خوش ہوتے تھے، چونکہ وہ بھی اہل کتاب نہیں تھے اور مشرک بھی اہل کتاب نہیں تھے، تو ان کو خوشی ہوتی تھی۔ مسلمانوں کو رنج ہوتا تھا، اس لیے کہ مسلمان اہل کتاب تھے اور رومی بھی اہل کتاب تھے، اور یہ مشرک یہ کہا کرتے تھے کہ جس طریقے سے کہ کسرا اور اہل فارس جو غیر اہل کتاب ہیں ان کو غلبہ حاصل ہوا ہے، اسی طرح ہمیں بھی تمہارے اوپر غلبہ حاصل ہوگا۔ یہ واقعہ نبوت کے 5ویں سال پیش آیا تو قرآن مجید کی آیتیں آ گئی۔ الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض من بعد فی بضع سنین الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم
من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. حالات کے بالکل برعکس قرآن نے پیشین گوئی کر دی کہ رومی غالب آئیں گے. حالات یہ بتا رہے تھے کہ اہل فارس کو رومیوں پر اتنا زبردست غلبہ ہوا ہے کہ اب رومیوں کے پنپنے کا کوئی امکان باقی نہیں. لیکن جب قرآن نے کہا وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، یہ مغلوب ہونے کے بعد بضع سنین کے اندر غالب آ جائیں گے، تو حضرت ابوبکر نے مشرکین مکہ سے شرط طے کی اور کہا کہ یہ رومی دوبارہ غالب آ جائیں گے. حضرت ابوبکر نے 9 سال سے کم کی مدت مقرر کی تھی، لیکن جب آپ سے انہوں نے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ بضع کا اطلاق تو 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، تم 9 سال کی مدت رکھ لو. تو حضرت ابوبکر نے 9 سال کی بات کی. مشرکین کا خیال یہ تھا کہ وہ 90 سال تک بھی غالب نہیں آ سکتے، تو 9 سال کی مدت مقرر کرنے میں کیا حرج ہے. چنانچہ 9 سال کی مدت مقرر ہو گئی. 9 سال کی مدت مقرر ہو گئی. اس کے بعد قرآن نے یہ بھی کہا تھا وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. تو بدر کا واقعہ جب پیش آیا سن 2 ہجری میں، تو رومیوں کو اہل فارس پر غلبہ حاصل ہو گیا. رومیوں کو اہل فارس پر غلبہ حاصل ہوا. رومیوں کے غالب آنے سے جیسے پہلے بتایا تھا مسلمانوں کو خوشی ہوتی تھی، اور ادھر بدر میں بھی مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ حاصل ہوا، تو دوہری خوشی ہو گئی. ایک تو بدر کی خوشی اور ایک رومیوں کے غالب آ جانے کی خوشی. تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا. جب رومی غالب آ گئے تو انہوں نے شکر ادا کرنے کے لیے حمص سے بیت المقدس کا سفر کیا، بڑی شان کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ، آیان دولت، اور اسی طریقے سے فوج کے جرنیل اور قیصر روم یہ آئے. راستے میں قالین بچھائے جاتے تھے اور پھولوں کی بکھیر کی جاتی تھی. یہ واقعہ سن 6 کا ہے. آپ نے جو خط لکھا ہے قیصر کو، جس کا یہاں پر ذکر ہے، یہ سن 6 میں لکھا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کامیابی تو حاصل ہوئی ہے سن 2 میں، اور یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں سن 6 میں، کیونکہ جب خط لکھا ہے اس وقت وہ گئے ہیں ادائے شکر کے لیے. تو کامیابی سن 2 کی اور ادائے شکر کے لیے سفر سن 6 میں، یہ کیسے قابل قبول ہوگا؟ تو اس کے لیے کہیے کہ یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. نظر مطلق میں وقت کی قید نہیں ہوتی. نظر مطلق تھی ادائے شکر کی، تو اگرچہ کامیابی سن 6 میں ہوئی، لیکن اس کی ادائیگی وہ سن 6 میں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ بھی کہی جا سکتی ہے کہ فتح تو حاصل ہو گئی تھی، لیکن چھوٹی چھوٹی بغاوتیں کہیں ادھر کہیں ادھر اٹھتی تھیں، ان کو فروغ کرنے میں وقت لگا. فیصلہ کن مرحلہ تو سن 2 میں ہو گیا تھا. اس فیصلہ کن مرحلہ ہو جانے کے بعد پھر کہیں ادھر کسی نے شرارت کی، کہیں ادھر کسی نے شرارت کی، تو ان شرارتوں کو ختم کرنے میں یہ وقت لگ گیا.
ادھر کیا ہوا؟ ادھر یہ ہوا کہ صلح حدیبیہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اسلام کی دعوت کے لیے خطوط لکھے ہیں، اسی طریقے سے قریش کا ایک قافلہ تجارت کی غرض سے شام گیا۔ صلح ہو گئی تھی حدیبیہ کی، وہ سن 6 کے اندر ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے خط لکھا ہے، اور اسی صلح کے بعد قریش کا قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں وہ شام روانہ ہوا ہے۔ تو یہ خط جو آپ کا گیا ہے حضرت دہیہ کے ذریعے سے، اور خط حارث ابن ابی شمر بصرہ کا حاکم ہے اور قیصر کا ماتحت ہے، اس کو پہنچایا گیا، اس لیے کہ بڑے لوگوں کے پاس بالواسطہ خط پہنچایا جاتا ہے، براہ راست نہیں پہنچایا جاتا۔ تو یہ خط حضرت دہیہ حارث ابن ابی شمر کے پاس لے گئے ہیں، جو بصرہ کا حاکم ہے اور قیصر کا ماتحت ہے، اور ادھر قیصر ادائے شکر کے لیے بیت المقدس آیا ہے۔ تو حارث ابن ابی شمر نے حضرت دہیہ کے ذریعے سے یہ خط بھیجا ہے قیصر کے پاس۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت دہیہ کے ساتھ اپنا ایک آدمی بھی انہوں نے کر دیا تھا۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ حضرت دہیہ اکیلے گئے تھے۔ وہ خط وہاں پہنچا اور یہ معلوم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں ایک صاحب ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ان کی طرف سے خط آیا ہے۔ جب یہ معلوم ہوا تو قیصر کو اس بات کی فکر ہوئی کہ اگر مکے کا کوئی قافلہ ادھر آیا ہوا ہے تو اس سے ان کے حالات معلوم کیے جائیں۔ تو ابو سفیان گئے ہوئے تھے، تقریباً 20 آدمیوں کی جماعت تھی، ان کو قیصر نے طلب کیا اور یہ بیت المقدس حاضر کر دیے گئے۔ اسی کا ذکر یہاں ہے۔ روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے بتایا کہ ابو سفیان ابن حرب نے بتایا ان کو کہ ہرقل نے ان کے پاس آدمی بھیجا جبکہ یہ قریش کے سواروں کی ایک جماعت میں تھے اور شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، اس زمانے میں جس میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ تو زمانہ کفر میں پیش آیا، لیکن عبداللہ ابن عباس کو انہوں نے اس وقت بتایا جبکہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد کہا کہ ہرقل نے ان کے پاس قاصد بھیجا، یہ قریش کی ایک جماعت کے اندر موجود تھے اور تجارت کی غرض سے شام گئے ہوئے تھے، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جبکہ حضور نے صلح کی تھی ابو سفیان اور کفار قریش سے، یعنی حدیبیہ کی۔ فَأَتَوْهُ، یہ قریشی آئے ہرقل کے پاس، وَهُمْ بِإِيلِيَا، اور ہرقل اور اس کے ارکان دولت وہ ایلیا میں موجود تھے۔ ایلیا بیت المقدس کا نام ہے۔ فَدَعَاهُمْ فِي مَجْلِسِهِ، قیصر نے اپنی مجلس میں ان کو طلب کیا۔ وَحَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ، اور قیصر کے اطراف میں روم کے عظماء موجود تھے، یعنی آیان دولت، آیان سلطنت اور
جرنیل، ثم دعاہم، پھر ان کو بلایا، پہلے بھی تھا کہ ان کو بلایا اور پھر بھی ہے کہ ان کو بلایا، مطلب یہ کہ پہلے بلا کر انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور دوسری میں اپنے پاس طلب کیا، ان کو بلایا اور انتظار گاہ میں بٹھا دیا اور پھر اپنی مجلس میں ان کو بلایا اور اپنا ترجمان بلایا اور کہا ایکم اقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم انه نبی، تم میں کون آدمی اس مدعی نبوت سے نسب کے اندر زیادہ قریب ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ان سب میں نسب کے اعتبار سے ان سے زیادہ قریب ہوں۔ فقال ادنوہ منی، تو کہا کہ اس کو آگے بٹھا دو، ابو سفیان کو میرے قریب کر دو، وقربوا اصحابہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کو اس کے قریب لے آؤ اور اس کی پشت کی طرف ان کو بٹھا دو۔ پشت کی طرف بٹھا دینے کا مطلب یہ تھا کہ تاکہ یہ آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو کوئی بات نہ کہہ سکیں۔ سارے ساتھی ابو سفیان کے پیچھے بیٹھ گئے اور ابو سفیان آگے۔ پھر کہا ہرقل نے اپنے ترجمان سے ان سے کہو کہ میں اس تمہارے آدمی سے اس مدعی نبوت کے بارے میں سوال کروں گا، فَإِن كَذَبَنِي، اگر یہ مجھ سے غلط بیانی کرے، فَكَذِّبُوهُ، تم اس کو جھٹلا دینا۔ وہ ساتھی پیچھے ہیں، ابو سفیان آگے ہے، ان پیچھے والوں سے کہا کہ مدعی نبوت کے بارے میں اس سے سوالات کروں گا، اگر یہ ٹھیک نہ بولے اور کوئی بات غلط کہے تو تم ٹوک دینا اور تم اس کی تکذیب کرنا۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ جھوٹ بولتا تو وہ تکذیب تو نہ کرتے، وہ تو حضور کی دشمنی میں سارے کے سارے برابر تھے، لیکن ابو سفیان نے جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا۔ جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں کیا، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اگر وہ یہاں جھوٹ بولتا تو ساتھی اس کی تکذیب بے شک نہ کرتے، لیکن مکے جا کے ضرور کہتے کہ وہاں اس نے جھوٹ بولا تھا۔ یہاں تو وہ اس کی تکذیب نہ کرتے، اس لیے کہ اس کی تکذیب کرنے سے ابو سفیان پر مصیبت آنے کا اندیشہ تھا، لیکن ابو سفیان نے خود یہ فیصلہ کیا کہ میں غلط بیانی نہیں کروں گا، اس لیے کہ اگر میں غلط بیانی کروں گا تو اگرچہ میرے ساتھی یہاں تکذیب نہ کریں مگر مکے جا کر تو اس کا ذکر ضرور ہوگا۔ 20 آدمی ہیں، کس کس کے اوپر پابندی لگائی جائے گی؟ وہ یقیناً وہاں یہ بات کہیں گے، اور جب یہ بات وہاں کہیں گے تو ابو سفیان کا جھوٹ بولنے والا ہونا قوم کے سامنے ثابت ہوگا اور وہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ قوم کے سامنے یہ بات آئے گی کہ ابو سفیان جھوٹ بھی بولتا ہے۔ تمام اقوام عالم کے یہاں جھوٹ بولنا برا ہوتا ہے، سوائے راوزیوں کے، ان کے یہاں جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے۔ وہ اس کو تقیہ سے تعبیر کرتے ہیں، اور التقیۃ من دینی ومن دین آبائی، اور اسی طریقے سے تقیہ کو وہ کہتے ہیں کہ یہ کل دین کا نواں حصہ ہے، باقی حصہ ایک الگ۔ نواں حصہ دین کا، تسعۃ ارکان الدین۔ بہرحال ابو سفیان نے یہ پسند نہیں کیا کہ مکے والے اس کو جھوٹا کہیں، اور یہ ساتھی جب وہاں جا کر بتائیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس نے جھوٹ بولا۔ دوسری ایک بات اور تھی، اور وہ دوسری بات یہ تھی کہ اگر ابو سفیان یہاں آج جھوٹ بولتا تو ٹھیک ہے کہ ساتھی اس کی تردید
نہ کرتے، لیکن جیسا کہ عرض کیا مکے میں جا کر تو اس کا ذکر ہوتا، اور جب مکے میں اس کا ذکر ہوتا تو پھر وہ بات وہاں سے ہرقل کے پاس بھی پہنچ سکتی تھی، معمولی بات تو نہیں تھی، محمد الرسول اللہ کا کیس ہے، اور اس سلسلے میں ہرقل جیسا شہنشاہ روم تحقیق کر رہا ہے، اور اس تحقیق کے حوالے سے ابو سفیان جیسا قریش کا سردار جھوٹ بول رہا ہے، تو معاملہ ہر طرف سے بہت گمبھیر ہے۔ سوال کرنے والا ہرقل ہے، جن کے متعلق سوال کیا جا رہا ہے وہ مدعی نبوت ہیں، بیان دینے والا قوم کا سردار ہے، تو لہذا اگر وہ جھوٹ بولتا تو یقیناً مکے میں اس کا چرچا ہوتا، اور پھر وہ بات ہرقل تک پہنچتی، اور ہرقل ناراض ہو کر شام کے دروازے تجارت کے لیے ان کے واسطے بند کرتے۔ یہاں تو وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، لیکن یہ پابندی لگا سکتا تھا کہ یہ جھوٹے لوگ ہمارے ملک میں تجارت کے لیے نہ آیا کریں، تو یہ بھی ایک وجہ تھی۔ بہرحال ہرقل نے کہا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کی تکذیب کر دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم اگر نہ ہوتی حیا اس بات سے کہ میرے متعلق کذب کو لوگ نقل کریں گے، لکذبت عنہ، تو میں آپ کے بارے میں جھوٹ بولتا۔ مجھے حیا آئی کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو لوگ نقل کریں گے کہ انہوں نے ہرقل کے دربار میں جھوٹ بولا تھا، وضاحت میں نے کر دی۔ ثم کان اول ما سألنی عنہ، پھر پہلی بات جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں پوچھی وہ یہ تھا، ان قال کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب کیسا، خاندانی اعتبار سے اس مدعی نبوت کے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا وہ فینا ذو نسب، وہ عالی شان نسب کے آدمی، وہ فینا ذو نسب عظیم، عظیم الشان نسب کے حامل۔ قال فهل قال هذا القول منكم احد قد قبله، دوسرا سوال، کیا ان سے پہلے آپ کے یہاں کسی اور نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں، اور کسی نے نہیں کیا۔ قال فهل كان من آبائه من ملك، تیسرا سوال، کیا ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فاشراف الناس اتبعوه ام ضعفاؤهم، چوتھا سوال، ان کی اتباع کرنے والے اشراف ہیں یا ضعفاء ہیں؟ میں نے کہا بل ضعفاء ہوں، کثرت ضعفاء کی تھی، اشراف بھی تھے، ابو بکر تو اشرافی میں سے تھے، عمر اشرافی میں سے تھے، ابو عبیدہ ابن جراح اشرافی میں سے تھے، سارے اشرے مبشرہ اشراف میں تھے، تو اشراف بھی ہیں لیکن غلبہ ضعفاء کا ہے، تو اس لیے اس کا یہ کہنا بل ضعفاءہم یہ کچھ غلط نہیں ہے، غلبے کے اعتبار سے اس نے یہ بات کہی۔ اس کے بعد ایزیدون ام ینقصون، کیا ان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کم ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون، میں نے کہا نہیں اضافہ ہو رہا ہے۔ قال فهل يرتد احد منهم سخطة لدينه بعد ان يدخل فيه، کیا کوئی آدمی ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کر کے واپس بھی ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ ابو سفیان کا اپنا داماد ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا شوہر وہ مرتد ہو گیا تھا، لیکن وہ دنیا کے لالچ میں مرتد ہوا تھا، دین کے اندر کوئی خرابی دیکھ کر اس نے ارتداد اختیار نہیں کیا۔ تو سوال یہ تھا کہ دین کو ناپسند کر کے کیا کوئی آدمی ارتداد اختیار کرتا ہے؟ اور ام حبیبہ کے شوہر نے دین کو ناپسند کر کے ارتداد چونکہ اختیار نہیں کیا تھا، دنیا کے لالچ میں کیا تھا، اس لیے ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، دین کو ناپسند کر کے کوئی آدمی مرتد نہیں ہوتا۔
میں کہا کہ کیا تم نے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی ہے قبل ان یقول ما قال، اس دعوی نبوت سے پہلے؟ یعنی یہ نہیں کہتا کہ کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بولا، یہ نہیں کہتا کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، بلکہ یہ کہتا ہے کہ کیا تم نے ان پر تہمت لگائی ہے جھوٹ بولنے کی؟ بڑی نزاکت ہے سوال میں، جھوٹ بولنے کا تو کوئی سوال ہی ان کے نہیں ہے، لیکن اس کا امکان ہے کہ کوئی تہمت لگائے، تو کہتے ہیں کہ کیا تم نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی ہے دعوی نبوت سے پہلے؟ میں نے کہا نہیں لگائی۔ قال فهل يغدر، کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، آج کل ہماری ایک مدت صلح کی چل رہی ہے، حدیبیہ کی صلح ہوئی تھی، اب معلوم نہیں کہ اس میں وہ عہد شکنی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ ابو سفیان جانتا ہے کہ آپ عہد شکنی نہیں کریں گے، لیکن چونکہ یہ بات مستقبل سے متعلق تھی تو اس لیے کہہ دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا وہ اس میں عہد شکنی کریں گے نہیں کریں، یعنی اپنے ضمیر کے خلاف یہ بات ابو سفیان کہہ رہے ہیں۔ کہتا ہے وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، یہی ایک بات تھی جس نے مجھے اپنی طرف سے کسی چیز کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں دی، اور کسی چیز میں میں اپنی طرف سے کچھ داخل نہیں کر سکتا تھا، اس میں کیا 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 یہ کہا کہ معلوم نہیں وہ عہد شکنی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ابو سفیان خود اعتراف کر رہا ہے۔ کیا اعتراف کر رہا ہے؟ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ کسی بات میں میرے لیے اپنی طرف سے کوئی رائے داخل کرنے کا امکان نہیں تھا، کہ یہ ایک بات ایسی تھی کہ اس میں نے یہ کہہ دیا کہ معلوم نہیں وہ عہد شکنی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ قال فهل قاتلتم، کیا تم نے ان کے ساتھ کبھی قتال کیا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ قال فكيف كان قتالكم إياه، تم نے جو ان کے ساتھ قتال کیا وہ کیسے ہوا؟ قلت الحرب بيننا وبينهم السجال ينال منا وننال منه، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کنویں پر ڈول ہوتا ہے اور اس میں مساجلت کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک آدمی پہلے آیا ہے اور وہ اس ڈول سے پانی کھینچ رہا ہے اور دوسرا انتظار میں کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد جب وہ فارغ ہو جاتا ہے دوسرے کو نمبر ملتا ہے، وہ پانی کھینچتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بعد والا تھا وہ پہلے آ جاتا ہے اور وہ پانی کھینچتا ہے، اور وہ جو پہلا والا تھا وہ انتظار کرتا ہے۔ تو جس طریقے سے اس میں نوبت بنوبت حصہ ملتا ہے، اسی طریقے سے یہاں بھی کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں، کبھی ہم غالب آ جاتے ہیں۔ ایک تو الحرب بیننا وبینہم سجال ینال منا وننال منہ کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مساجلت کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی پہلے ڈول لے لیتا ہے، وہ پانی کھینچتا ہے، دوسرا انتظار کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ دوسرا پہلے آ جاتا ہے اور وہ پانی کھینچتا ہے، وہ پہلا والا انتظار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کنویں کے اندر وہ لوہے کے ڈول ہوتے ہیں، 20 ڈول ہوتے ہیں، وہ اس طریقے سے پانی بیل اس راہٹ کے اوپر چلاتے ہیں، اس کو لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کنویں کے اندر ڈول ہوتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیچے سے ڈول بھرے ہوئے آ رہے ہیں، اور جب اوپر آتے ہیں تو وہ پانی اپنا چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں نیچے خالی ہو کر جاتے ہیں۔
پھر بھر کر آتے ہیں، تو ایک دفعہ بھر کر آتے ہیں، بعد میں خالی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جیسے ان ڈوروں کا سلسلہ بھرنے کا اور خالی ہونے کا مسلسل چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہمارا اور ان کا جنگ کا سلسلہ بھی ہے کہ کبھی ڈول ہمارے حق میں بھرتے ہیں اور ان کے حق میں خالی ہوتے ہیں، کبھی ان کے حق میں بھرتے ہیں، ہمارے حق میں خالی ہوتے ہیں۔ قال ماذا یامرکم، وہ تمہیں کہنے کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو بس، ولا تشرکوا بہ شیئا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد جو شرک کرتے رہے ہیں اس کو چھوڑ دو، اور وہ ہمیں نماز کا بھی حکم دیتے ہیں اور سچ بولنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور عفاف پاک دامن رہنے کا بھی حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا بھی حکم دیتے ہیں۔ گوا ابو سفیان نے اپنے خیال میں ہرقل کو برانگیختہ کرنے کی نیت سے یہ کہا کہ وہ کہتے ہیں اعبدوا اللہ وحدہ ولا تشرکوا بہ شیئا، ہم بتوں کو شریک کرتے ہیں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، وہ ان سب سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فقط اللہ پر اللہ کی عبادت کرو۔ بہرحال اس کے بعد ہرقل نے ترجمان سے کہا کہ اس سے کہو میں نے ان کے نسب کے بارے میں تم سے سوال کیا تھا تو تم نے یہ بتایا کہ وہ عالی شان نسب والے ہیں، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا، اسی طرح حضرات انبیاء اپنی قوم کے عالی نسب میں مبعوث ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو عالی نسب عطا فرماتے ہیں تاکہ عالی نسب لوگوں کو ان کی اتباع میں عار محسوس نہ ہو۔ اگر ان کا نسب عالی نہیں ہوگا تو جو عالی نسب لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ ہم ان کی اتباع کیسے کریں، یہ تو پست خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، تو اللہ اعلیٰ نسب میں مبعوث کرتے ہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا تم میں سے کسی نے یہ نبوت کا دعویٰ پہلے کیا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا اپنے دل میں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا دعویٰ ان سے پہلے کر چکا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ اسی کی اتباع کر رہے ہیں۔ رجل یاتسی بقول قیل قبلہ، یہ آدمی اتباع کر رہا ہے اسی بات کی جو اس سے پہلے کہی گئی۔ اگر کسی نے پہلے دعویٰ نبوت کا کیا ہوتا تو میں کہتا یہ بھی اسی کی نقل کر رہے ہیں، لیکن جب کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو معلوم ہو یہ نقل نہیں کر رہے۔ میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے کہا یعنی اپنے دل میں کہ اگر ان کے آبا میں کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ آدمی اپنے باپ کا ملک طلب کرنا چاہتا ہے، یعنی یہ نبوت کا دعویٰ اس نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ ہماری حکومت جو آبا کو حاصل تھی مجھے بھی حاصل ہو جائے، دعویٰ نبوت اس کا ذریعہ بن جائے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا تم نے کبھی ان پر کذب کی تہمت لگائی ہے؟ تو اس دعوے نبوت سے پہلے تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی لوگوں کے معاملے میں جھوٹ کو چھوڑتا ہے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ سکتا ہے؟ تم نے کبھی ان پر کذب کی تہمت نہیں لگائی۔ کیوں نہیں لگائی؟ اس لیے نہیں لگائی کہ وہ لوگوں کے معاملات میں کبھی کذب کا ارتکاب نہیں کرتے۔ جب لوگوں کے معاملات میں وہ کذب کا ارتکاب نہیں کرتے تو اللہ کے معاملے میں کذب کا ارتکاب کریں گے اور جھوٹ یہ کہیں گے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، یہ نہیں ہوگا۔ آگے میں نے سوال کیا تھا کہ اشراف الناس ان کی اتباع کرتے ہیں یا ضعفاء؟ تو تم نے کہا کہ ضعفاء
ان کی اتباع کرتے ہیں. وہم اتباع الرسل، اور وہی زیادہ تر انبیاء کی اتباع میں پیش ہوتے ہیں. یہ مطلب ہے. اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں، تو تم نے کہا تھا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں. اور یہی شان ہے ایمان کی جبکہ وہ مکمل ہونے لگتا ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے یہی ہوتا ہے کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر شامل ہونے لگتے ہیں. اور میں نے سوال کیا تھا کہ کوئی آدمی ان کے دین کو ناپسند کر کے اس میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہوتا ہے، تو تم نے کہا نہیں. اور یہی شان ہے ایمان کی جب اس کا انشراح قلوب کے اندر داخل ہو جاتا ہے. جب ایمان کا انشراح قلوب کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر کوئی مرتد نہیں ہوا کرتا. اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا وہ عہد شکنی کرتے ہیں؟ فذکرتا اللہ. تو ابو سفیان نے تو یہ کہا تھا نا وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. اس کی پرواہ نہیں کی. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل ہماری ان سے صلح ہوئی ہے، اب اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیا کریں گے. جس کا مطلب یہ کہ ابھی تک تو عہد شکنی کی نہیں، معلوم نہیں کیا کریں گے. تو اس کے معنی یہ ہوا کہ ابھی تک عہد شکنی کی نوبت نہیں آئی. تو اسی کو لے لیا اب ہرقل نے. اس نے کہا کہ میں نے غدر کا سوال کیا تھا، تم نے کہا کہ نہیں. اور یہی شان ہوتی ہے انبیاء کی کہ وہ عہد شکنی نہیں کیا کرتے. میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ وہ کیا حکم دیتے ہیں، تو تم نے بتلایا تھا کہ وہ حکم دیتے ہیں تم کو کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اور وہ بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں تم کو، اور نماز کا حکم دیتے ہیں، اور سچ بولنے کا حکم دیتے ہیں، اور عفاف حرام چیزوں سے بچے رہنے کا حکم دیتے ہیں. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. اگر تمہارے یہ جوابات صحیح ہیں اور یقیناً صحیح ہیں، فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ. تو میرے قدم جہاں رکھے ہوئے ہیں وہ اس جگہ کے بھی مالک ہو جائیں. فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا. اگر وہ بات جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے تو وہ مالک ہو جائیں گے میرے دونوں قدموں کی جگہ کے. وَكُنْتُ أَعْلَمْ أَنَّهُ خَارِجٌ. اور میں جانتا تھا کہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں. وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. لیکن میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے اندر سے آئیں گے. ہرقل کا دماغ وہ گھوم گیا، اور گھوم جانے کی وجہ سے یہ غلط بات وہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات متعین تھی کہ آخری نبی بنو اسماعیل میں سے ہوں گے، اور بنو اسماعیل مکے کے علاوہ اور کہاں. یہ بات متعین تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بنی اسماعیل میں سے ہوں گے، اور بنی اسماعیل کا مسکن مکہ ہی ہے. لہذا اس کا یہ کہنا کہ میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تمہارے اندر سے آئیں گے، یہ بات اس کو ذہن سے اتر گئی، اس کے ذہن میں موجود نہیں رہی، ورنہ اس کو اس بات کا علم تھا. آگے کہتا ہے فلو انی عالم. اگر میں جان جاؤں، اگر مجھے معلوم ہو جائے انی اخلص الیہ کہ میں خیریت سے ان کے پاس پہنچ سکتا ہوں، لتجشمت لقاءہ تو میں ملاقات کی سفر کے لیے سفر کی مشقت برداشت کروں گا. ولو کنت عنده لغسلت عن قدمه. اور میں اگر ان کے پاس پہنچا تو ان کے پاؤں دھوں گا. ایک بات تو یہ کہہ دی کہ تمہارے یہ جوابات
اگر صحیح ہیں تو پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اس علاقے کے بھی مالک ہو جائیں۔ دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں ان کی ملاقات کے لیے جاؤں تو خیریت سے چلا جاؤں گا۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ اگر میں وہاں جانے کا ارادہ کروں گا تو میری قوم مجھے مار دے گی، میری قوم مجھے قتل کر دے گی کہ ہمیں عربوں کا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو اس لیے کہتا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میں عافیت سے ان کی خدمت میں پہنچ سکتا ہوں تو میں سفر کی مشقت برداشت کروں گا اور ان کے پاؤں دھوؤں گا۔ آگے کہتا ہے تو وہ خط کے ذریعے سے ہرقل پر پورا اثر پڑا، جو حالات کی اس نے تحقیق کی، اس تحقیق سے اس کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ مدعی نبوت صادق اور سچے ہیں۔ یہ کوئی بندہ ہے، نام تو اس نے لکھا نہیں کہ اس کے ماموں شدید مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے اب آپ سب اپنے ماموں کے لیے دعا کرو، اللہ سب کے ماموں کی اور ان کے ماموں کی پریشانی دور ہو اپنی رحمت سے۔